تو اس وجہ سے تمہارا اصل یہ نقل تمہارا امتحان ہے، اچھے ہیں بس. اب بھی جس کو اللہ چاہتا ہے دوزخ میں، جس کو چاہتا ہے جنت میں. بڑے تو کتنا بڑا عابد کیوں نہ ہو، اگر وہ چاہے گا دوزخ میں لے جائے گا. بڑے کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہیں ہو، چاہے گا بہشت میں لے جائے گا. کیوں یہ ایسا ہوا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں آ کے اس دنیا میں بھیجنے، پھر مقصد کیا ہے؟ جس کو چاہتا ہوں وہیں سے دوزخ میں، جس کو چاہتا ہوں وہیں سے بہشت میں. تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر جب دنیا جس کو جنت میں لے کے جاتا نا تو دوست کی اعتراض کرتا نا، بھائی میں نے کیا کیا تھا، اس کو بہشت دے دی، مجھے دوزخ دے دی. اعتراض کرتا نا. اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو نیچے لایا، یہ جسم دیے. پھر جب اعتراض کریں گے نا پھر عمل دکھائے گا نا، تو نے یہ عمل کیا، اس نے وہ عمل. پھر کہے گا تو نے کتے کو ہی بخش دیا، مجھے دوزخ میں بھیج دیا. حضرت کو تمہیں وہ کتا تو میرے دوستوں کا دوست ہے نا، کتا بخش دیا نا. تو جاتے نہیں، تو مخالفت کرتا تھا. کوئی نہ کوئی بہانا، وہ غوث پاک گھر چوری کرنے گیا تھا، تو نے کتا بنا دیا تھا. تو جس وقت وہ غوث پاک کے سامنے تھا اس وقت غوث پاک میں میں تھا نا. اس وقت غوث پاک تو نہیں تھا، اس وقت میں تھا. تو میری نظروں کے سامنے آ گیا، بس اس وقت کوئی بھی آ جاتا میں اس کو رنگ دیتا. اس میں کیا ہو جاتا ہے یہ نہیں. جس طرح سلطان صاحب تھے نا، جب باہر نکلتے ان میں ایک وقت ایسا ہوتا جن میں رب ہوتا، اس وقت جو بھی ہندو ان کے سامنے آتا کلمہ پڑھ لیتا نا. ہر وقت نہیں، خاص نسلوں میں تھے نا، تب ہندو ان کو ملتے نہیں تھے نا. اب ان کو یہ پتا یہ خاص لمحے ہوتے ہیں، ان کا یہ پتا ہے جو بھی سامنے جاتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو جب ان میں اللہ آتا تھا نا، ان میں کوئی بھی ہندو کا کوئی بھی سامنے میں جائے، وہ اللہ کے سامنے آ گیا نا، اب کیسے بچے گا. تو پھر وہ ان حجتوں کا جواب اس کے پاس ہے نا. تو نے اس حجاج بن یوسف کو اتنا بڑا ظالم تھا، تو نے اسے پھر کیوں بخش دیا؟ ہم نے تو اس سے تھوڑے گناہ کیے تھے. تو نے حسن بصری کے پاؤں کو نہیں چھوا تھا نا. حسن بصری میں پھر یہ جتنے جواز ہیں نا بہانے اللہ کے نے بنائے ہوئے پہلے، پھر کیا حجت کرے گا. تو اس وجہ سے یہاں کی زندگی جو ہے 100 سال جی لو گے، 100 سال کے بعد تمہارے گھر والی کہیں گے جاتے نہیں آگے. یہ کہیں گے نا اب تم جن کے لیے کر رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو بچوں کے لیے، جب تم 100 سال کے ہو گئے نا تو یہی کہیں گے کیوں نہیں جاتے، اتنا بڈھا ہو گئے، پریشانی کا باعث بنا ہوا ہمارے لیے. یہی کہیں گے نا جائے جلدی جائے. تو پھر سردی آسین پڑیں گے، دعائیں پڑیں گے، جائے جلدی. جب یہ 50 60 60 100 سال کی زندگی اور وہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے بعد جب آپ کو دوبارہ جسم دیے جائیں گے تو مریں گے بھی نہیں، ساری عمر ہی نہیں مریں گے، کروڑوں خربوں سال ہی مریں گے. اب بتاؤ یہ 100 سال اور وہ خرب سال، سب ان کا دار و مدار تمہاری اس زندگی کے اوپر ہے بس. ورنہ یہ ایک سفر ہے. اتنا ہے تم افسر ہو گئے ہو، تم فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہو، وہ تھرڈ میں کرے، وہ سیکنڈ میں کرے، بس سفر یہ سب. جب منزل پہ پہنچ جائیں گے تو سارا سفر گاڑی پیچھے رہ جائے گی، آگے بیگ اٹھائیے چل پڑے ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر. آگے پلیٹ فارم میں کیا پھر وہاں اس پلیٹ فارم میں کیا تمیز ہے، یہ سیکنڈ میں ہے یا فرسٹ میں ہے، بیگ اٹھاؤ جو مسافر ہے. یہاں یہ سفر ہے. راز وار زندگی کے لیے آدمی کرتا ہے کہ میں وقت گزاروں، تو یہ تمہاری بھول ہے. جتنا رزق تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا، افسر نام بنو تب بھی تم نے اتنا ہی کھانا ہے. سمجھے؟ تم اگر افسر ہو گئے، تمہارا روٹیاں 2 لکھی ہیں نا، تم 2 روٹیاں تیسری کھاؤ گے بات ہو جائے گی، ہو جائے گی نا. افسر بھی 2 کیوں کھاتا ہے، اور وہ مزدور ہے اس قسمت میں 4 لکھی ہوئی ہیں. افسر 2 کھا رہا ہے اس قسمت میں 4 ہے، اور مزدوری ہے وہ 4 کھا رہا ہے، 2 کھا رہا ہے. کئی ایسے دیکھیں جن کے مقدر میں معمولی سا رزق لکھا، بڑے بڑے لکھپتی ہو گئے، وہ کیا کھاتے ہیں، روٹی کھا ہی نہیں سکتے، بس تھوڑی سی پیس لیا، ڈب روٹی کا دودھ لیا، اس کے ساتھ کھا لیا. وہ جو تمہاری قسمت میں وہ رزق لکھا ہوا ہے جو تم نے کھانا ہے، وہ اگر تم کام نہیں بھی کرو گے تب بھی اس کو دینا ہے. بھائی وہ کتے کو بھی لکھ دیا، کتے آوارہ کتے بھی کھاتے ہیں تب بھی دیتے ہیں نا. کیڑوں کے لیے لکھ دیا، پتھروں میں ان کو وہاں بھی دیتا ہے نا، لکھ دیا تب دیتا ہے نا. اب صرف وہ اس نے تم کو دینا ہے. باقی جو تم نے فالتو حاصل کرنا چاہنا اس کے لیے تم افسر بنے نا. فالتو تم نے کار لینا چاہیے، اس نے کار نہیں لکھی تھی، اس نے رزق لکھا تھا نا. اس نے بنگلہ نہیں لکھا تھا نا، صرف رزق لکھا تھا نا. اب جو تم نے کار بھی لی، بنگلہ بھی لیا اپنی آسائش کے لیے، لیکن جب گئے تو چھوڑ گیا،
وہ تو سب چھوڑ کے چلے گئے نا. اب اس کا الٹ ہو گیا. بچے کو ڈاکٹری سکھائیں گے, سائنس سکھائیں گے, اعلیٰ اسکول میں داخل کرائیں گے. جو شرارتی کنزن قسم کا بچہ ہوگا نا اس کو اسلامی مدرسے میں داخل کرائیں گے. بھائی شرارتی ہے, اس کو اسلامی مدرسے میں ڈالتا ہے تو سائنس میں ڈالنا, ادھر انگریزی میں ڈالنا. وہ شرارتی کو تو نے اس مدرسے میں ڈال دیا, دینی مدرسے میں ہے ہی شرارتی ہے. وہ بچپن سے شرارتی ہے تو وہاں جا کے بھی شرارتی ہے, مولوی بن گیا پھر بھی شرارتی ہے. تو دین کا نقصان ہے نا, اس نے شرارت پیدا کر دی تو بختر فرقے بنا دیے نا. بھائی اگر تم اس کو انگریزی میں ڈالتے بھلے دین کا کچھ نہ بگڑتا نا, وہ اس نے دین کا بگاڑ دیا نا, کہ فطرت میں شرارت ہی ہے نا. اب انہوں نے اور نقصان کیا نا, دین کا بھی نقصان کیا.